یہ ہے قوم لوط کی داستان، ایک ایسی قوم جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی سرکشی، نافرمانی اور بدعمالیوں کی وجہ سے دنیا کے لیے مثال بنا دیا۔ یہ واقعہ صرف ایک تاریخی کہانی نہیں بلکہ ایک وارننگ ہے ہر اس شخص اور ہر اس قوم کے لیے جو اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر گناہوں میں ڈوب جاتی ہے۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ کا نام قرآن مجید میں بار بار آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو فطرت سے بغاوت کر چکی تھی۔ آپ نے اپنی پوری زندگی اللہ کے پیغام کو عام کرنے اور اپنی قوم کو سیدھی راہ دکھانے میں گزاری۔ قوم لوط کی بستیاں موجودہ بحر مردار کے آس پاس آباد تھیں۔ یہ لوگ کھاتے پیتے خوشحال اور مالدار تھے۔ ان کے پاس دنیا کی ہر سہولت موجود تھی، لیکن دل کے اندھے اور اعمال کے برے ہونے کی وجہ سے ان کا انجام بہت دردناک ہوا۔ یہ قوم بہت خوشحال تھی، لیکن جیسا کہ اکثر خوشحال قوموں کے ساتھ ہوتا ہے، انہوں نے اپنی نعمتوں پر شکر کرنے کی بجائے تکبر کرنا شروع کر دیا۔ ان کی دولت طاقت نے انہیں غرور میں مبتلا کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ کھلے عام گناہوں میں مبتلا تھے اور اپنی بدعمالیوں کو کوئی برائی نہیں سمجھتے تھے۔ قوم لوط کی سب سے بڑی پہچان ایک ایسی برائی بنی جسے آج بھی لواطت یا ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے اس کبھی عمل کو کھلے عام شروع کیا۔ قرآن کہتا ہے، تم وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا کی کسی قوم نے نہیں کیا۔ اس کے علاوہ یہ لوگ مسافروں کو تنگ کرتے، گلیوں میں برائی پھیلاتے، اچھائی کو مذاق سمجھتے اور برائی کو اپنی پہچان بنا بیٹھے تھے۔ قوم لوط نے وہ گناہ ایجاد کیا جسے اس سے پہلے دنیا کی کسی قوم نے نہیں کیا تھا۔ یہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف رغبت رکھتے تھے۔ قرآن میں ہے، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت کے ساتھ جاتے ہو، بلکہ تم تو حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ یہ عمل نہ صرف فطرت کے خلاف تھا بلکہ انسانیت کی تذلیل بھی تھا، لیکن اس قوم نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا اور اس پر فخر کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا، اللہ سے ڈرو، یہ عمل چھوڑ دو، عورتوں سے نکاح کرو، یہ تمہارے لیے پاکیزہ اور فطری طریقہ ہے۔ لیکن قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات سننے کی بجائے ان کا مذاق اڑایا۔ وہ کہتے تھے، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ قوم لوط اپنے گناہ پر ضدی ہو چکی تھی۔ وہ نہ صرف حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمانی کرتے بلکہ اپنی برائیوں کو بڑھا چڑھا کر دکھاتے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام انہیں نصیحت کرتے تو وہ جواب دیتے، یہ لوگ تو بڑے پاک باز بنتے ہیں، گویا نیکی کو برا، برائی کو اچھا سمجھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ہمت نہ ہاری۔ آپ بار بار اپنی قوم کو پکارتے رہے، اللہ کا عذاب قریب ہے، اس برائی سے باز آ جاؤ۔ لیکن وہ لوگ کہتے تھے، اے لوط، اگر تم سچے ہو تو لاؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ یہ رویہ اللہ کے غصے کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ بالآخر جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ اب یہ قوم ہدایت قبول نہیں کرے گی تو اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے بھیجے۔ یہ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا تو فوراً گھبرا گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی قوم ان پر ٹوٹ پڑے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ قوم کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازے پر جمع ہو گئے اور بے حیائی کے مطالبے کرنے لگے۔ جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے تو پوری قوم وہاں جمع ہو گئی۔ انہوں نے بے حیائی کی حد کر دی اور کہا، اے لوط، یہ مہمان ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام سخت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں؟ لیکن قوم نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں، ہمیں تو وہی چاہیے جو ہمارے دلوں میں ہے۔ اس موقع پر حضرت لوط علیہ السلام نے بڑی بے بسی سے کہا، کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط سہارا رکھنے والے پناہ گاہ میں ہوتا۔ یہ ان کے دل کی فریاد تھی اور تب فرشتوں نے حقیقت کھول دی۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اب تم اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے آخری حصے میں نکل جاؤ اور کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ البتہ انہیں بتایا گیا کہ آپ کی بیوی شامل نہ ہوگی، کیونکہ وہ کافروں کے ساتھ تھی اور انہی کے ساتھ ہلاک ہوگی۔ اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا۔
रात को जब कौम अपने गुनाहों में डूबी हुई थी तो अचानक एक खौफनाक जलजला आया, जमीन को उलट दिया गया, आसमान से मुसलसल पत्थरों की बारिश हुई। कुरान कहता है फिर हमने उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई जो एक के बाद एक मुसलसल गिर रहे थे। कौम की आबाद बस्ती पलटकर जमीन के साथ मिला दी गई, कोई बाकी न बचा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले महफूज रहे, लेकिन उनकी बीवी भी इनकार करने वालों में शामिल थी, इसीलिए अजाब का शिकार हो गई। कौम लूत का जिक्र कुरान मजीद की कई सूरतों में आया, जैसे सूरह आराफ, सूरह हूद, सूरह हिज्र, सूरह शुआरा, सूरह नमल, सूरह अनकाबूत। ये बार बार तज़किरा इस बात की दलील है कि उनका वाक़या सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं बल्कि हर दौर के इंसान के लिए सबक है। कौम लूत का अंजाम हमें ये सबक देता है, दौलत और ताकत गुनाहों से नहीं बचा सकती। अगर कोई कौम इज्तिमाई तौर पर गुनाहों में डूब जाए तो अल्लाह का अज़ाब आ सकता है। नबी की बात झुटलाने वाले कभी कामयाब नहीं होते। सबसे बड़ा जुर्म यह है कि इंसान फितरत से बगावत करे और बुराई को अपनी पहचान बना ले। आज के जमाने में भी वही बुराइयां आम हो रही हैं जिनकी वजह से कौम लूत हलाक हुई। हम जिन्स परस्ती को फैशन, आजादी के नाम पर फैलाया जा रहा है, बेहयाई को तरक्की कहा जा रहा है, गुनाहों पर फख्र किया जा रहा है। ये सब वही रास्ता है जो कौम लूत ने इख्तियार किया। अगर हमने होश न किया तो हमें भी इसी अंजाम का सामना करना पड़ सकता है। मोमिन के लिए नसीहत है, मोमिन को चाहिए अल्लाह के अहकामात को मजबूती से पकड़े, बुराई को बुराई समझे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, अपनी औलाद और खानदान को इस फितने से बचाए और सबसे बढ़कर नबियों की नसीहत को अपनाए। नाजरीन, कौम लूत का वाकया एक आईना है जो हमें दिखाता है अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम क्या होता है।